پچھلے 2 جمعہ کو میں نے مسائل بیان کیا تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے، اور دوسری جمعہ بیان کیا تھا کہ قربانی کے جانور کیسے ہونے چاہیے۔ آج میں ذبح کے تعلق سے 2-4 مسئلے بیان کروں گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو مسئلے معلوم رہتے ہیں، بہت سے کو مسئلے معلوم نہیں رہتے ہیں۔ اور قربانی میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے، اب آدمی بڑا جانور لیا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ میں ہی ذبح کروں، چاہے اسے ذبح کرنا آئے یا نہ آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی چوک، تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے وہ جانور جو ہے نا وہ مردار ہو جائے گا۔ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، جانور کو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، حضرت کو بلائے ہم ذبح کرنے کے لیے تو جو گھر کا مالک رہتا ہے وہ جانور سے بہت پیار رہتا ہے، تو حضرت میں بھی تھوڑا ہاتھ لگاتا ہوں، ہے نہیں؟ اب وہ ہاتھ لگا رہے ہیں، اب جب حضرت بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، وہ بھی چھری پر ہاتھ لگا رہے ہیں، تو اب ذبح کرتے وقت حضرت کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر صرف حضرت ہی کہے، وہ نہ کہے، تو قربانی میں جانور حلال ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ ایک چیز۔ دوسری کیا ہے کہ بھائی حضرت میں تھوڑا ہاتھ لگا دیتا ہوں، پھر آپ تھوڑا ذبح کر دینا، ہے نا؟ ہوتا ہے نا؟ یا تھوڑا میں ہاتھ لگا دیتا ہوں، پھر قصائی کہتے کہ تم اس کے بعد پورا ذبح کر دینا، یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، ہوتا ہے نا؟ اب وہ ہاتھ لگایا، بسم اللہ اللہ پر کہہ کے تھوڑا سا ذبح کیا، اس کے بعد آگے مار ہی نہیں پا رہا ہے وہ 10، آپ کیا بولتے ہیں 10 بولتے نا، وہ مار ہی نہیں پا رہا ہے تو قصائی ہاتھ میں لیتا ہے لا، اور اس نے جلدی ذبح کر دی۔ تو اب اس نے تھوڑا سا ذبح کیا اور اس نے قصائی کو دے دیا، اگر قصائی نے بسم اللہ اللہ پر نہ کہا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ قربانی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جانور ہی حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت باریک مسئلے ہیں، مگر ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ خالی بس جانور سے پیار ہے، محبت دیتے ہیں۔ آپ کو ذبح کرنا صحیح طریقے سے آئے تو آپ ذبح کریں، ورنہ کسی دوسرے سے ذبح کرائے، ایسا تھوڑی ہے کہ آپ ذبح کریں گے تو ہی قربانی ہوگی، دوسرا کرے گا تو قربانی، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی آپ قربانی کے جانور کو قربانی کرنا چاہیں، اگر آپ کے اندر قربانی کرنے کی صلاحیت ہو، جو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، خون دیکھے تو ڈر جاتے ہیں، تو پھر آدھا چھوڑ کے چلے آتے ہیں، دوسرے کو دے دیتے ہیں، تو اگر آپ کے اندر ہے برداشت کی قوت تو آپ قربانی کے لیے آگے بڑھیں، ورنہ آپ کھڑے رہیں۔ جو قربانی کر رہے ہیں وہ بسم اللہ اللہ کر کے قربانی کریں، قربانی ہو جائے گی۔ جانور کے جو رگ کا مسئلہ ہے، 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ 4 میں سے اگر اکثر 3 بھی مکمل کٹ گئے تو بھی جانور جو ہے وہ حلال ہے، یا 4 رگ آدھا کر اتنا کہ آدھے زیادہ کٹ گئے تو بھی جانور حلال ہے۔ اب عالم یہ ہوا کہ ہم 2 رگ کاٹ کر کے چھوڑ دیے، 2 رگ کاٹ کر کے چھوڑ دیا، اب آگے طاقت ہی چل رہی ہے، دوسرے کو دے دے چھری، تو ذبح کر، ہے نا؟ اب وہ کاٹا، آپ نے سمجھا کہ بھائی میں نے ذبح کر دیا ہے، لیکن اب وہ دوسرا جو کر رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ وہ تو ذبح کر دیا، اب مجھے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں، اب یہ ذبح کر رہا ہے، بسم اللہ اللہ پر نہیں کہا تو بھی جانور حلال نہیں ہے۔ اس لیے یہ باریک مسئلے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ جب جانور کو ذبح کریں، آپ کے اندر برداشت کی قوت ہو، آپ کو صحیح طریقے جانور کو ذبح کرنا آتا ہو تو جانور کو ذبح کریں، ورنہ دوسروں کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ ان مسائلوں کو بغور اپنے ذہن میں دل و دماغ میں رکھیں۔ ایک چیز اور، ذبح کرنے سے پہلے جو دعائیں ہیں یا بعد جو دعائیں ہیں، وہ دعائیں اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، بعد کی دعائیں نہیں پڑھ سکا تو قربانی ہو جائے گی۔ اس بات کا جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ جس طریقے سے ہم نماز میں جو نیت کرتے ہیں، زبان سے کرنا مستحب ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جب آپ ذبح کرنے کے جانور لے جائیں تو سب کی نیت ہوتی ہے کہ بھئی یہ جانور ہم ذبح کر رہے ہیں، اس میں میرا نام، میرے ابا کا نام، میرے فلاں کا نام، میرے فلاں کا نام ہوتا ہے نا، یہ 2 حصے عقیقے کے ہیں، 2 حصے قربانی کے ہیں، 2 حصے فلاں کے ہیں، ہوتا ہے نا، یہ 2 حصے میرے ابا کے نام سے، میرے امی کے نام سے، فلاں کے نام سے۔ تو یہ جو نیت ہوتی ہے آپ کی، اصل نیت یہی ہے۔
اگر دعا کوئی نہیں کر سکا کسی وجہ سے، پہلے والی دعا نہ پڑھ سکا یا بعد والی کما تقبل جو اللہ تقبل من اس کا فلاں فلاں اگر نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے.